بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جو نسخہ لایا ہوں، جو دوائی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، کمال کی دوائی ہے پورے جسم کے لیے، یعنی اعضائے رئیسہ کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ۔ اعضائے رئیسہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جن پہ پورے جسم کی صحت تندرستی کا دار و مدار ہے۔ دل، دماغ اور جگر، یہ تینوں ہی اعضائے رئیسہ ہیں، اور ان کے بہترین حالت ہو تو سارا جسم بہترین ہوتا ہے، اور یہ نسخہ الحمدللہ ان تینوں کو بہترین حالت میں لانے کے لیے بہترین نسخہ ہے، بہترین فارمولہ ہے جی۔ اور آپ جانتے ہیں جتنے بھی قوتیں ہیں جسم میں، طاقتیں ہیں، انہی تینوں جو ہیں ان کے ہی تعاون سے ساری کی ساری طاقتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ جو جنسی طاقت ہے وہ بھی، اس میں بھی یہ تینوں ہی ملوث ہوتے ہیں، یعنی دماغ بھی، دل بھی اور جگر بھی۔ آپ جانتے ہیں، تب بھی اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ دماغ جو ہے، سارے جو اعصاب ہوتے ہیں یہ سارے اسی کے تابع ہیں۔ دل جو ہے طب کی روح سے عضلات جو ہیں، جتنے بھی عضلات ہیں یہ سارے اس کے تابع ہیں۔ غدد جتنے ہیں جسم کے، وہ جو ہے ان کا سردار جگر ہے، اور سمجھیں پورا نظام جسم کا جو ہے انہی تینوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر کوئی اس میں خرابی ہو تو ظاہر ہے پھر سارے جسم کا نظام بگڑے گا۔ اگر جگر میں ہو تو سارے گلینڈ جو ہیں جسم کے غدد، ان میں خرابی ہوئی، کسی نہ کسی جگہ زیادہ، کسی میں کم۔ دماغ ہے وہ اپنے افعال میں اگر کمی کرے گا تو ظاہر ہے اعصاب میں، پٹھوں میں خرابی ہوگی۔ دل ہے، دل کا اپنا کام ہے، مگر یہ نسخہ ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ سارے اعضائے رئیسہ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ خاص طور پہ جو جنسی قوت ہے، قوت مردانہ، اس کے لیے بھی ایک یہ بہت مفید دوائی ہے، یعنی مادہ تولید کو بھی گڑا کرتی ہے اور طاقت مردمی کو، قوت مردمی میں اضافہ کرتی ہے۔ اچھا، چاہے کسی وجہ سے بھی ضعف آ چکا ہو، یہ تینوں ہی وجہ ہیں، یا دماغی طور پہ کمزوری ہوگی، یا دل کی وجہ سے ہوگی، اور یا جگر کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی جنسی قوت میں بھی یہ تینوں ہی ملوث ہوتے ہیں، اور انہی تینوں کی وجہ سے کسی نہ کسی کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔ کسی سبب سے بھی اگر کمزوری ہو، کسی کی وجہ سے بھی ہو، انشاءاللہ اس سے بہترین فائدہ ہوتا ہے اس نسخے کے استعمال سے۔ اچھا، اور دوسرا بے ضرر نسخہ اس لیے ہے کہ خاص طور پہ جنسی قوت کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں زیادہ تر تیز ہوتی ہیں، اور جو مریض تیز ادویات برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ کمال کا نسخہ ہے۔ میں زور اس لیے جنسی قوت پہ زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت جو ہے نا زیادہ لوگوں کو ہے اور ضرورت ہوتی ہے وہ نسخہ۔ اور کوئی ایسے مریض بھی ہیں ظاہری طور پہ مریض نہیں ہیں، مگر ان کا قوا طاقتیں بوڑھے ہونے لگے ہیں، تو ایسے مریض بھی اگر
بڑھاپے کی طرف جو نزدیک پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی اگر نہیں بھی مریض نہیں بھی ان کو یہ کسی قسم کی تکلیف، تو حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر وہ کبھی کبھار یہ بنا کے کھاتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بڑھاپے تک جو ہے نا، بڑھاپے میں بھی ٹھیک رہیں گے۔ ساری قوتیں قائم کرنے کے لیے یہ نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور بہترین جو بنائیں گے یاد کریں گے کہ واقعی بہترین نسخہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ بنانے میں مشکل کوئی نہیں ہے، آسان نسخہ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں نسخے میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، 1 پاؤ 250 گرام جو ہے بادام، مغز بادام لے لینا ہے۔ آپ اس کو دودھ میں رات کو بھگو دیں، دودھ میں آپ نے بھگو دینا ہے اور ساری رات بھیگا رہے دودھ میں۔ اتنا ایک دودھ ڈالیں کہ وہ اچھی طرح بھیگ جائیں، تھوڑا تھوڑا دودھ زیادہ ہی ہو، بھیگے رہیں۔ صبح جناب ان میں سے اوپر سے جو ہے نا چھلکا ان کا وہ اتار کے ان کو آپ نے رگڑ کے باریک کر کے رکھ لینا ہے۔ طریقہ دھیان سے سن لیں، ویڈیو دھیان سے دیکھ لیں تو سارے سوالوں کا آپ کو جواب یہیں مل جاتا ہے۔ تو پھر بار بار جو ہے وہ نہیں کرنے پڑتے سوال، ادھر واٹس ایپ پہ کالیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ویڈیو دیکھ لیں تو اسی میں تقریباً سارے سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے، دھیان سے سن لیں۔ اچھا، ان کو آپ نے باریک کر کے رکھ لینا ہے۔ پہلے بادام جو ہیں رات کے بھیگے ہوئے، چھیل کے اوپر سے وہ چھلکا جو ہوتا ہے وہ ان کا اتار دینا ہے، بیچ میں سے سفید جو گری ہوتی ہے بادام کی اس کو باریک کر کے سائڈ پہ رکھ لیں۔ اب 3 کلو آپ نے دودھ لینا ہے، 3 کلو دودھ لے کے تو اس کو آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے، اس کو پکانا ہے، ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، اور بیچ میں اس کے چمچہ ہلاتے رہیں، نیچے لگ کے وہ جل نہ جائے، ہلاتے رہیں۔ اور جب 1/4 رہ جائے نا، یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی آدھا کلو کے قریب رہ جائے، جب اس میں آپ نے وہ بادام جو ہیں پسے ہوئے وہ اس میں ڈال دینے، ڈال کے تو اس کا آپ نے کھویا بنانا ہے، یعنی اس کو پھر ہلاتے رہے، چمچہ ہلاتے رہے، آگ جلتی رہے ہلکی ہلکی۔ جب صحیح کھویا بن جائے اس وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 3 پاؤ گھی، دیسی گھی 3 پاؤ لے کے اس میں ڈال کے تو اس کو احتیاط کے ساتھ بھون لینا ہے۔ بادام اور دودھ کا جو کھویا تیار کیا ہوا ہے اس میں آپ نے گھی ڈال دینا ہے دیسی، اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح، زیادہ جل نہ جائے، اچھی طرح خوشبو آنے لگے، صحیح بھج جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ نے یہ باقی دوائیاں جو ہیں یہ ڈالنی ہیں، دوائیاں باقی ادویات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے یہ سکرین پہ آ رہی ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ دوائیاں جو ہیں یہ آپ نے پہلے لے کے تو باریک کر کے رکھی ہی ہونی ہے، تو یہ آپ نے اس میں مکس کرنی ہے۔ ان میں ہے مغز پستہ 150 گرام، ناریل مغز 150 گرام، اچھا جلوتری 10 گرام، جائفل 10 گرام، دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی جو سبز الائچی بھی کہتے ہیں اس کے دانے لینے ہیں 10 گرام، اکر کرہا 3 گرام، زعفران 3 گرام، ورق نکرہ چاندی کے ورق جو ہوتے ہیں 3 گرام وہ ڈالنے ہیں، مشک خالص کستوری جو ہوتی ہے صرف 1 گرام۔ یہ ہر چیز جو ہے اس کو باریک کر کے مکس کر کے آپ نے پاس رکھا ہونا ہے۔ جب وہ آپ گھی میں بھون لینا تو اس میں یہ ساری چیزیں ملا کے تو رکھ لیں، بس دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے۔ اب اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ آپ نے 10 گرام، تقریباً 10 گرام سے 15 گرام تک دن میں 2 بار، صبح شام دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد لے سکتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اعضائے رئیسہ کی تقویت کے لیے، پٹھوں، عضلات، اعصاب سب کی طاقت کے لیے بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، جو اور کسی قسم کا وہ تیز نہیں ہے۔ خاص کر کے یہ بلڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین نسخہ ہے، بنائیں اور موج کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔